بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم صبغہ فرام عرفہ گرامر اسکول۔ آج کا میرا لیکچر ہے باب 3 قدرتی وسائل کا تحفظ کا پہلا لیکچر انسان اور ماحول۔ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ انسان اور ماحول کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اس لیکچر کے بعد جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ بتا سکیں قدرتی ماحول کیا ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جو ماحول کو تبدیل کر رہے ہیں، وہ کون سی انسانی سرگرمیاں ہیں جو ماحول کو متاثر کر رہی ہیں اور ان کا مناسب حل کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ماحول کیا ہے۔ ہمارے ارد گرد موجود جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارا ماحول ہیں، وہ ہمارے ماحول کا حصہ ہیں جن کو ہم اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ماحول سے کیا حاصل کرتے ہیں۔ ہم اپنے ماحول سے بہت ساری چیزیں حاصل کرتے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ اہم جو ہیں ہمارے لیے وہ ہے ہوا، پانی، خوراک اور بہت سی چیزیں بنانے کے لیے میٹیریل جو ہے وہ بھی ہم اپنے ماحول سے ہی لیتے ہیں۔ جیسا کہ درخت جو ہے وہ ہمیں لکڑی مہیا کرتے ہیں۔ لکڑی کو ہم پیپر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو ایندھن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بنانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم اپنے ماحول سے ہی لیتے ہیں۔ لیکن بدلے میں ہم اپنے ماحول کو کیا دے رہے ہیں؟ بدقسمتی سے ہم اپنے ماحول کے لیے کچھ اچھا نہیں کر رہے، ہم اپنے ماحول کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں۔ جیسے درخت کاٹنا، پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال اور اس کے بعد ان کو ہم ایسے ہی پھینک دیتے ہیں۔ گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں وہ بھی ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ماحول کو خراب کر رہی ہیں، جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ان کو اب ہم نیکسٹ جو ہے وہ ایک ایک کر کے دیکھیں گے کس طرح سے ہمارے ماحول کو متاثر کرتے ہیں۔ آئیے بک سے دیکھتے ہیں پیج 28، انسان اور ماحول۔ انسانی سرگرمیاں قدرتی ماحول کو متاثر کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر درخت کاٹنا، پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال، کارخانوں سے زہریلی گیسوں کا اخراج اور زیادہ مقدار میں کیمیائی کھادوں کا استعمال وغیرہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں درخت کاٹنا۔ بہت سی وجوہات کی بنا پر جنگلات کو کاٹا جاتا ہے۔ جنگلات کو کاٹنے کی بنیادی وجوہات میں زرعی عوامل، سڑکوں، عمارتوں اور انسانی گھروں کی تعمیر شامل ہے۔ جنگلات بہت سے جانوروں اور پودوں کا مسکن ہے۔ بڑی مقدار میں درخت کاٹنے سے کچھ جانور اور پودے مستقل ناپید ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں درخت ہمارے ماحول کو ٹھنڈا رکھتے ہیں، لہٰذا درختوں کو کاٹنے سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ سکتا ہے۔ درخت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہم ان کا جو ہے وہ بیجا استعمال کر رہے ہیں، ان کو کاٹ رہے ہیں۔ جنگلات کو کاٹنے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو آبادی میں اضافہ ہے۔ جنگلات کو جو ہے وہ لکڑی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے یا پھر جگہ کے حصول کے لیے بھی اس کو کاٹا جاتا ہے، لیکن جنگلات کا کاٹنا جو ہے یہ بالکل بھی ہمارے ماحول کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ جنگلات جو ہیں وہ بہت سے جانوروں اور پودوں کا مسکن ہے، یعنی ان کے رہنے کی جگہ ہے، وہ ان کا گھر ہے۔ ہم جنگلات کو کاٹ کر جو ہے وہ ان کا گھر جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں، جس سے بہت سارے پودے اور جانور جو ہیں وہ ناپید ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے درخت جو ہے وہ ہمارے ماحول کو ٹھنڈا رکھتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیول کو کم کرتے ہیں، جس سے ماحول کا درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال۔ روزمرہ سرگرمیوں میں پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے اور بعد میں گھروں سے باہر گلیوں اور نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ پلاسٹک کے یہ تھیلے گٹروں اور نالوں میں شامل ہو کر سیوریج کے نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پلاسٹک کے تھیلے جو ہیں ان کو استعمال کرنے کے بہت سے نقصانات ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ان کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ان کو جو ہے وہ استعمال کے بعد ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ گٹروں نالوں میں چلے جاتے ہیں اور پانی کا بہاؤ جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ پلاسٹک کے تھیلوں کو جو ہے وہ بین کیا گیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہے وہ اسی طرح سے کیا جا رہا ہے۔ اس کو بہت زیادہ مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان نے اس کے لیے بہت سے اقدامات بھی کیے، لیکن پھر بھی اس کا استعمال اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ابھی تک جو ہے وہ روکا نہیں جا سکا۔ نیکسٹ ہے زہریلی گیس اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج۔ جلتا ہوا کوئلہ، تیل اور گیس کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔
ان چیزوں کے جلنے کے باعث فضا میں کاربن کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ فضا میں کاربن کی مقدار بڑھنے سے زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو دوسری زہریلی گیسیں ہیں وہ ماحول کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ ان سے جو ہے وہ ماحول کا درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب زہریلی گیسیں جو ہیں وہ ماحول میں کہاں سے رہی ہیں؟ فیکٹریوں سے نکلنے والا جو دھواں ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور کچھ دوسری گیسیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، جو ایسے ہی جو ہے فضا میں اس کو خارج کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ آلودہ ہو رہی ہے۔ جب جاندار جو ہیں وہ اس آلودہ فضا میں سانس لیتے ہیں تو یہ جو گیسز ہیں، یہ گیسز سانس کے ذریعے جو ہے وہ جانداروں میں داخل ہو جاتی ہیں، جس سے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں۔ نیکسٹ ہے دریاؤں میں پانی کا عدم توازن۔ ہماری زندگی کا انحصار دریاؤں اور جھیلوں کے صاف پانی پر ہے۔ بارشوں میں کمی کی وجہ سے دریا خشک ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ماحول پر بہت برا جو ہے وہ اثر پڑ رہا ہے۔ دریاؤں میں پانی کا جو عدم توازن ہے وہ ماحول کے لیے بہت ہی برا ہے، کیونکہ جانداروں کا زندگی کا جو انحصار ہے وہ دریا اور جھیلوں کے صاف پانی پر ہے۔ اگر دریا اور جھیلیں ہی خشک ہو جائیں گی تو جانداروں کا زندہ رہنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ بارشوں میں کمی کی وجہ سے جو ہے وہ دریا خشک ہو رہے ہیں، دریاؤں کا پانی کم ہو رہا ہے، اور بارشوں میں کمی کی وجہ بھی انسان کی ہی سرگرمیاں ہیں جو کہ ماحول کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں۔ اور اگر دریا خشک ہو جائیں گے تو ماحول کے لیے یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، ماحول پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے اس وجہ سے۔ نیکسٹ ہے گھر کا کام نمبر۔ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے شجرکاری کے حوالے سے کوئی با اثر نعرہ لکھیں اور اس نعرے کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک نیا پودا ایک نئی زندگی۔ اگر ہر کوئی جو ہے وہ ایک پودا لگائے تو اس سے جو ہے وہ کتنے زیادہ پودے جو ہیں وہ ماحول میں ہوں گے، جو کہ ہمارے ماحول کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ درخت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو سنبھال کر رکھنا ہے تاکہ جو ماحول ہے وہ صاف ستھرا ہو اور رہنے کے قابل ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے ماحول کو بری طرح متاثر کر رہی ہے، لہٰذا کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کو کم کرنے کے کم از کم 5 طریقے بیان کریں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کرنے کا سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ درخت لگانا۔ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر ماحول سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں، کیونکہ جو درخت ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کرتے ہیں اور آکسیجن جو ہے وہ خارج کرتے ہیں، جس کو ہم اپنے سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو پودے لگانے سے جو ہے وہ ہمارا ماحول جو ہے وہ اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کم ہو جائے گی اور ماحول ٹھنڈا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں ہے اس کو بھی ایک تو کارخانوں اور فیکٹریوں کو شہروں سے دور بنانا چاہیے، آبادی کے علاقوں سے دور بنانا چاہیے۔ دوسرا، جو ان سے نکلنے والا جو دھواں ہے اس کو ایسے ہی فضا میں خارج نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اس زہریلے مواد کو جو ہے وہ پہلے کم زہریلے مواد میں تبدیل کرنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو خارج کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا بے جا استعمال جو ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ماحول میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی گیسوں کے اخراج کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں، تو اس سے بھی جو ہے وہ ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو ہے وہ لیول کم ہو سکتا ہے۔ ماحول میں ہم نے دیکھا ہے کہ دن بدن جو ہے وہ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، تو ماحول کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، نئے پودے لگائیں، تاکہ جو ہے وہ ماحول بہتر ہو سکے، ماحول رہنے کے قابل ہو سکے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ تو آئیں آج عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے پودوں کی حفاظت کریں گے اور نئے پودے لگانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارا ماحول جو ہے وہ بہتر ہو سکے، ہمارے لیے بھی یہ بہتر ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہوگا۔ شکریہ۔